حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، اور ان کو اکثر ابو الحسن یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، ان کو اکثر ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ آپ کے چچا ابی طالب کے بیٹا تھے۔ ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن وہ اسلام نہیں لا سکے تھے۔ لیکن ان کا جو بیٹا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ ابو طالب جو تھا اس کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بھار جو تھا وہ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ہی حصہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، آپ نے کوہ پہاڑ پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں تم سب کو لا الہ کی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ لوگ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، تینوں بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اس معاملے میں، وگرنہ دوسرے جو چچا تھے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن واحد یہ تھے جنہوں نے کہا کہ میں اسلام بھی قبول کروں گا اور میں آپ کی مدد بھی کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ کہ آپ نے ان کو اکثر پیار سے محبت سے بلایا اور ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اور ان کی خلافت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک تو مسلسل کہ حالات بڑے ٹف رہے۔ باغی جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے مدینے میں، ہر طرف ایک خاموشی تھی، ہر طرف برے حالات تھے، لیکن خلافت کا نظام بھی تو سنبھالنا تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے نا، ان سب نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، یعنی اب آپ ہی خلیفہ بنے۔ چنانچہ مہاجرین انصار میں سے حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت صحابہ ایسے تھے جنہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو ہی خلیفہ انتخاب کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشارہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تم جسے منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ تو آگے سے صحابہ نے کہا کہ ہم سب نے آپ کو ہی منتخب کیا ہے، آپ ہی ہمارے خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی زندگی تھی شاندار، پیاری، کہ آپ کی پرورش جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور تیسرا ان کو یہ فضیلت ملی کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد بنے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اللہ کی تلوار کا بھی لقب دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فضیلت دی کہ تمہاری مثال اور میری مثال حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنی امت پہ نگران بنا گئے تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے نگران بنا کے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا علی میرا دوست ہے، میں علی کا دوست ہوں۔ کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گئے تھے تب آپ ان کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، کہا تھا علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا کے پھر میرے پاس مدینے آ جانا۔ تو جب صبح ہوئی ابو جہل نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی لیٹا ہوا ہے، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی چھوٹی عمر کے تھے حالانکہ،
لیکن پھر بھی اتنے حاضر جواب تھے، کہنے لگے مجھے پکڑا کے گئے تھے، مجھے کیا پتا کہاں ہے. تو اس نے غصے میں آ کے بلکہ ان کے تھپڑ بھی لگا دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسی مثال دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ جب مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے کر دی جائے، تو کہنے لگے مجھے یوں لگا جیسے مجھے پتہ نہیں کتنی ایک بڑی خوشی مل گئی ہوتی ہے. یہ دمادی کا شرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ملا، یہ سارے شرفوں سے بڑا شرف تھا. اور بھی آپ کے صحابہ آئے تھے، عثمان غنی نے بھی اشارہ کیا تھا، پہلے بھی وہ آپ کے داماد رہ چکے تھے، لیکن آپ خاموش تھے. آپ نے انتخاب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی انتخاب کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا چاہا تو باقاعدہ پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے آپ کی دمادی کا شرف مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ان کی جو والدہ تھی ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی ان کے ساتھ. بلکہ جب ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنا قمیض مبارک دیا تھا کہ یہ ان کا کفن بنا دیا جائے، اور خود آپ نے قبر میں اتارا تھا اور کہا تھا اللہ میری والدہ تو دنیا میں نہیں تھی، مجھے میری چچی نے والدہ کی طرح پالا تھا، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، آپ بھی اس پہ راضی ہو جائیے، اللہ آپ اس کو معاف کر دی. باقاعدہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگنا نہ. ساری زندگی گزر گئی تھی کہ انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، حتیٰ کہ حالات گھر کے ایسے بھی آئے تھے کہ کتنے کتنے دن بھوکے بھی گزرے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کو خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا. جب ان کے بیٹے جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے منت مانی تھی، کہا تھا اللہ میرے بیٹوں کو شفا ہو جائے میں روزے رکھوں گا. تو 3 دن تک یہ روزے رکھتے رہے. پہلے دن روزہ رکھا، قیدی آ گیا، پھر روزہ رکھا، یتیم آ گیا، پھر روزہ رکھا، مسکین آ گیا. گھر میں کوئی چیز کھانے والی بھی نہیں تھی، جو سارا دن میں تیار کرتی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کو جب کھانے بیٹھتے تھے تو وہی کھانا اٹھا کے باہر فقیر کو دے دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اور جب 3 دن ایسے ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ جو انہوں نے ادائیں 3 دن تک کی ہیں نا میرے پیغمبر، مجھے یہ اتنی پسند آئی ہیں کہ میں نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ قیامت تک کے لیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادائیں لوگ پڑھتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے ہیں، ان کے پاس ایک جو اونٹ کا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں، وہ انہوں نے چینج کرنا تھا، کسی کو دینا تھا، انہوں نے نیا لینا تھا. اب مسجد میں جانے لگے ہیں تو دیکھا وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہے، لیکن ادھر سے تکبیر ہونے لگ گئی تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر یہ اس کو دوں گا. اب جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو وہ جو اونٹ کے اوپر کجاوا تھا وہ گم ہو گیا، کس نے اٹھا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے منڈی میں، پوچھا تو کس نے دکھایا کہ یہ ہے آپ کا، آپ کی اونٹ کا ہے؟ جی یہ میرے اونٹ کا ہے. کہاں سے آیا؟ فلاں فلاں مجھے بیچ کے گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا یار تم نے جلدی کی، تم نے چوری کی، یہ تمہاری قسمت میں ہی تھا، میں نے تمہیں دینا تھا، میں نے تمہیں حلال کر کے دینا تھا، تم نے اس کو حرام کر کے لے لیا، تم نے خود ہی اٹھا لیا، چوری کر لی. تو یہاں پہ یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو چیز ہماری قسمت میں ہے نا وہ ہمیں مل کے ہی رہے گی، چاہے ہم کہیں بھی ہیں. جو ہماری قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیٹھے ہیں ایسے، باہر ایک فقیر آیا،
اس نے کہا مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر پیغام بھیجا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہی درہم پڑے ہیں جو آپ نے سامان لانے کے لیے رکھے ہیں۔ کہا فاطمہ بھیج دو، اللہ میں اور دے گا۔ وہ 6 درہم اٹھائے اور اس فقیر کو دے دیے۔ اب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہیں، خالی ہاتھ ہے، شام کو لانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے گھر میں۔ ایک آدمی آیا باہر سے، کہنے لگا کہ اے علی، میں یہ اونٹ سیل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، 6 درہم تھے، میں وہ بھی دے چکا ہوں کسی کو۔ کہا نہیں، میں نے یہ آپ کو ہی دینا ہے، آپ ایسے کریں کہ سیل کر کے مجھے پیسے دے دیں۔ کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے کہا میں نے 60 درہم لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باندھ ہی رہے تھے کہ ایک اور آ گیا، کہتا علی یہ اونٹ بیچو گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں 3-4 دن رکھ کے بیچنا تھا، تم ابھی آ گئے، ابھی تو میں باندھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ علی جی آپ مجھے ابھی دے دیں، مجھے چاہیے۔ اچھا کتنے پیسے دو گے؟ کہتا میں 120 درہم دوں گا۔ 120۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اس کو دے دیا۔ 120 میں سے 60 درہم جو تھے وہ اس کو مالک کو دے دیے جس کا اونٹ تھا، اور 60 درہم لا کے حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہا ہم نے 6 درہم اللہ کو دیے، اللہ نے ہمیں 60 واپس کر دیے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ تم مجھے دو میں تمہیں دگنا کر کے دوں گا۔ کم از کم ہمیں یہ پڑھ پڑھ کے بار بار سن کے ہمارے ہاتھ فراخ ہو جانے چاہیے، ہماری سوچ جو ہے وہ فراخ ہو جانے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگ پہ گئے تو ان سے کہا کہ اے علی ایسے کرو کہ تم پیچھے رہو عورتوں کے پاس۔ کہا اللہ کے نبی میں نے بھی جانا ہے، یہ جنگ بدر میں بھی ساتھ تھے، ساری جنگوں میں ساتھ تھے۔ کہا آپ رہو عورتوں کے پاس تاکہ ان پہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے عورتوں کے پاس۔ اب عورتیں جب شروع ہو جائے، آپ کو پتہ ہے شروع ہو گئی، علی آپ بھی ڈرنے لگ گئے ہو، علی ایسے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اتنا کہا کہ میں نا اٹھ گیا اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا علی میں تو تمہیں پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ کہا آقا آپ تو چھوڑ آئے تھے، لیکن وہ جو پیچھے عورتیں ہیں نا، انہوں نے مجھے باتیں کر کر کے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی تو مرحب ایک شخص ہے، بہت بہادر ہے، انتہا کا یہ بہادر ہے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھیوں میں کوئی مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں لڑ سکتا ہے، بھیجو کسی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میں جاؤں؟ کہا جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مرب کے ساتھ لڑے۔ مرب کہتا ہے علی تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تو مرب ہے۔ کہا میں وہ مرب ہوں جس سے زمانہ ڈرتا ہے، میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ کہا میں علی ہوں جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں بھی مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا چلے جاؤ واپس۔ کہا نہیں میں مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علی تمہارے اندر کوئی بڑا نہیں تھا، تم بچے کو بھیج دیا۔ کہا تم مقابلہ کرو۔ اچھا کہتا ہے پہلے میں وار کروں کہ تم نے کرنا؟ حضرت علی نے پوچھا، کہنے لگا پہلے میں کروں گا۔ حضرت علی نے وار کیا، انہوں نے وار کیا اس مطلب دوسرے شخص نے، تو حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ روک لیا۔ اب جب حضرت علی نے وار کیا تو اس کے سر کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مرحب جس کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، جس سے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، علی کی ایک ہی وار نے اس کو ڈھال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر لگا دیا۔ اور یہ ایک بار ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ان کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ جب پرورش آپ کی ہوگی تو پھر یہ حال تو ہوں گی۔ ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جنگ خیبر، مشہور فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خیبر لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نا
یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ اب جب یہ بات کہی گئی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رات کو ہم لوگوں کی دعا تھی کہ یہ ڈنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نا خواہش نہیں کی تھی کہ مجھے ایسے مطلب کہ عزت ملے یا میں آگے بڑھ چڑھ کے کروں، لیکن اس رات میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا کہ وہ اس بات کے لیے تڑپ اٹھتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے۔ ہمیں بھی تو اللہ کہتا ہے نا کہ آپ تو حجت پڑھتے ہو تو میں آپ کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ جو بیوی خامند کو اٹھاتی ہے، جو خامند بیوی کو اٹھاتا ہے، اللہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ہمیں بھی تو اللہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں میں اپنا نام لکھوانے والا بنا دے۔ تو کہتے ہیں کہ صحیح رات ہمیں مطلب کہ یہی خواہش رہی کہ صبح میں جاؤں گا میں جاؤں گا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ آگے ہو کے اوپر ہو کے دیکھے، کہتے میں نے میری ہائٹ لمبی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہائٹ چھوٹی تھی، کہ وہ 4 فٹ کے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ لمبی تھی۔ کہتے میں کبھی آپ کے آگے جاؤں، کبھی پیچھے جاؤں، کبھی دائیں کبھی بائیں کہ میرا نام آ جائے، لیکن اللہ کو جس کا نام منظور تھا۔ عمر فاروق کم تو نہیں تھے نا، لیکن جہاں اللہ نے جس کو عزت دینی ہے۔ آپ نے کہا علی کا ہے، اینا علی؟ تو صحابہ کہتے اللہ کے نبی اس کی نا آنکھ میں درد ہو رہی ہے۔ کہا بلاؤ اس کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے تو آنکھ سرخ ہوئی ہوئی ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھ پہ لگایا۔ آنکھ ایسے ہوگی جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میری آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کا لب تھا، جس کنویں میں ڈالا تھا، جس کنویں میں ڈالا تھا، آج تک اس کا پانی میٹھا ہے۔ کسی کی ہڈیاں میں ڈالتے تھے، جو 1-2 کلو گوشت ہوتا تھا 1400 صحابہ کھا جاتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، قدرت ہے، اور میرے نبی کا موز ہے۔ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر سے وہ شخص بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو میرا مقابلہ کرے آ کے؟ اس کا نام عبد ربہ تھا۔ اس نے کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے آ کے؟ وہ بھی مشہور تھا، وہ بھی بہادر تھا، بہت زیادہ بہادر۔ قلعے کا محاصرہ کتنے دنوں سے کیا۔ قلعہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کالونی ہو، اس کے باہر گیٹ لگا ہو، اب ہم نے وہاں پہ چوکیدار بٹھایا ہوتا ہے، جب تک وہ چوکیدار نہ چاہے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو خیبر کا قلعہ تھا وہ کافروں کے ہاتھ میں تھا، صحابہ اس والی سائڈ پہ تھے، وہ ادھر والی سائڈ پہ تھے، درمیان میں جنگ ہو رہی تھی، کتنے دن سے قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کی آنکھ میں لگایا، جھنڈا دیا اس کے ہاتھ میں، تو پھر ظاہر ہے جنگ کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ تو پھر جب اس نے کہا کہ ہے کوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جاؤں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے پوچھا کون جائے گا؟ پھر حضرت علی بولے، تیسری بار جب بولے نا، پھر ٹھیک ہے جاؤ علی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی تلوار دی ذوالفقار، اور پھر آپ نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی، اس کو بھیج دیا اور خود سجدے میں چلے گئے۔ کہا اللہ چچا حمزہ بھی بدر میں شہید ہو گیا، اللہ فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا، اللہ اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کیسا منظر ہوگا وہ، کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کتنا پیار ہے، کتنی شدت ہے کہ ان کو بھیج دیا، خود سجدے میں چلے گئے کہ اللہ، کہا اللہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، بھیج دیا میں نے اس کو، اللہ آپ کے سپرد ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا، اس نے بھی وہی بات کی، کہتا علی تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، اس کو بھیجو، میں بچوں کے ساتھ نہیں لڑتا ہے۔ اور وہ بھی حضرت علی کا کزن بھی تھا، دور پار کے رشتے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں چھوٹا ضرور ہوں پر میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، لڑو، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے تم کلمہ پڑھ لو۔ کہتا نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہتے پھر واپس چلے جاؤ۔ کہتا اگر میں واپس گیا تو مجھے عورتیں تانے ماریں گی کہ ایک بچے سے ڈر کے آ گئے ہو، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ گے نا تمہیں عورتیں تانے مارے گی، لیکن اگر علی واپس چلا گیا تو مجھے جنت کی حوریں تانے مارے گی۔ ان صحابہ کا اتنا یقین تھا اس بات پہ، اللہ ہمارا بھی بنا دے کہ ادھر وہ بات سنتے تھے۔ ایک صحابی تھا، جنگ احد تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، ایسے ان کی ذہن بنایا ان کا، اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھی، اسے وہیں پھینک دی، بھاگا جا رہا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا یہ احد پہاڑ کے پیچھے سے نا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے،
وہ لوگ تھے جو محسوس کرتے تھے، نیکی کر کے نیکی کو محسوس کرتے تھے. جب ہم محسوس کرتے ہیں نا اس نیکی کا مزہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی غریب کو دیتے ہو تو اس کی خوشی کو خود محسوس کیا کرو. کسی جامعہ میں دیتے ہو، وہاں بچے پڑھتے ہیں، اس نیکی کو محسوس کیا کرو کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے سے کتنا مر جاؤں گی، مجھے کتنا اس کا اجر ملے گا. یا بچے وہاں پڑھے میری والدہ کو اجر پہنچ رہا ہے، بچے وہاں پڑھے میرے والد صاحب کو اجر پہنچ رہا ہے. کتنے مزے کی بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو آپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں نا، کسی چیز کا ان کو اتنا وہاں فائدہ نہیں پہنچتا جو آپ کے صدقہ خیرات کا اور آپ کی دعا کا پوائنٹ ہے. جیسے ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اور دوسرا اس کے پاس سے گزرتا ہے، تو وہ جو پاس سے گزرنے والا وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے. جتنا اس ڈوبنے والے کو فائدہ ہوتا ہے نا، اتنا ہماری دعا سے ہمارے والدین کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ کام کبھی نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں. وہ والدین ہیں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو خوشیاں ملی ہوئی ہیں، آپ کو عزت ملی ہوئی ہے، آپ کو سکون ملا ہوا. کبھی ان کو نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں. اگر آپ نہیں بھولیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے حوریں تانے ماریں گی، میں نے واپس نہیں جانا. اچھا کہتا تم وار کرو گے کہ میں کروں؟ حضرت علی نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا پہلے میں کروں گا. اس نے وار کیا، حضرت علی نے ڈھال سے روکا، لیکن اسے وار اتنے زور سے کیا کہ حضرت علی کا ماتھا جو تھا نا اس پہ چیرا آ گیا، خون نکلنے لگ گیا. اب باری تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر وار کرے تھے، ادھر میرا پیغمبر سجدے میں پڑا تھا. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں. یہ تو جتنی جنگیں صحابہ کرام نے جیتی ہیں، جنگ بدر 313 تھے سارے، ہرا کے آگے ان کو شکست دے کے کیسے دی تھی؟ یہ دعائیں تھی میرے پیغمبر کی، وہ التجائیں تھی میرے پیغمبر کی. کاش کہ ہمیں بھی ویسے دعائیں کرنی آ جائے، التجائیں کرنی آ جائے، ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ ایسی صلح کرنی آ جائے، ہم بھی اس کو ایسے ہی منائیں جیسے میرا پیغمبر مناتا تھا. ادھر یہ سجدے میں ہے، ادھر ان لڑ رہے ہیں. وہ پہلے اس نے وار کیا، حضرت علی کے لگ گیا، زخم آ گیا، لیکن پھر حضرت علی نے جب وار کیا تو اس کا سر اتار کے دور پھینک دیا. اور صحابہ نے دیکھا نعرہ تکبیر اتنی اونچی مارا، آواز سے مارا کہ آپ سجدے سے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ فتح ہو گئی ہے. وہ قلعہ خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اتارا، فتح ہو گیا. اب کیا ہے؟ مشہور ہو گئے کہ راہبی مرہبی قتل ہو گیا، ابد ربا بھی قتل ہو گیا. لوگ ڈھونڈے کہ کس نے کر دیا، کون اتنا بہادر جم کر جس نے ان دونوں کو شہید قتل کر دیا، کون اتنا بہادر پیدا ہو گیا. اب بات پھیلتی پھیلتی چلی گئی. اچھا لوگ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بہادر جنگ جو دیکھنے آ رہے ہیں کہ کیسے، پوچھیں علی کو، اس شخص کو پوچھیں کہ کیسے ان کو کیا، ہمارے علم میں بھی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی جنگ جو ہے جنگ لڑنے والے ہیں، کہہ لے کہ جیسے فوجی حضرات ہوتے ہیں ایسے. اچھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، وہاں کھانا کھا رہے ہیں وہاں بیٹھے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنا موٹا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کیسی اس کی شخصیت ہوگی. وہ گئے تو وہاں مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سکی روٹیاں نا پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. اللہ اکبر، سکی روٹیاں پانی میں ڈبو ڈبو کھا رہے تھے. فاتح خیبر روٹیاں پانی میں ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں. اور آج ہمارے دسترخوان بڑے ہوتے ہیں، ہماری زبان پہ شکر نہیں آتا، ہماری زبان پہ اللہ کی قدر نہیں آتی، محبت آتی ہے ہمارے دل میں. ہم کہتے ہیں یہی کمائی ہے، لیکن دیکھیے کہا اس نے کیا کوئی اور ہوگا، باہر چلے گئے. کہا ہم نے اس شخص کا نام کیا جس نے مرحب کو دوسرے شخص کو قتل کیا. کہا یہی ہے. کہا وہ تو بچہ ہے روٹی ٹموٹو کی کھا رہا پانی کے اندر. کہا یہی ہے. آئے اس کے پاس، کہا تم نے قتل کیا ہے؟ کہا ہاں. حضرت علی کہنے لگے ہاں میں نے کیا. کہا کیسے کر لیا؟ تمہارے اندر اتنی جان ہے، روٹیاں تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہو پانی میں ڈال ڈال کے. کہا یہ میں نے قتل نہیں کیا، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے. ہمارے لیے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر جسمانی اتنی طاقت نہیں جتنی روحانی طاقت ہے. جو انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے نا وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے اگر آپ فیل کریں تو. جب وہ انسان کی اچھی ہو جاتی ہے وہ بھی روحانیت ہی ہوتی ہے، جو لوگ غلط سائڈ پہ لگا کے ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو روحانیت ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول مل جائے، پھر اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے کہ بڑے بڑے جنگجو بھی آ کے علی کے پاس بیٹھے پوچھ رہے ہیں علی کیسے کیا یہ کام.
علی کیسے کیا یہ کام؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شہید قتل کر دیا اس کو، خود بڑے آرام سے بیٹھے سکی روٹیاں کھا رہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے کچھ دے دے، اتنا بڑا کام کیا آقا، مجھے کوئی انعام دو، میں نے اتنا بڑا کام کیا. انعام لے لیا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا نا، دور کیا جانا. ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہم لوگ مسجد بناتے ہیں تو مدرسہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے اوپر نا میری وہ پمفلٹ جو ہے نا اس کے اوپر میرا نام آنا چاہیے. یہ جو محفل ہے نا اس کو پتا چلے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. یہ دیکھیے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی، کوئی صلہ نہیں مانگا، صلہ لے لیا، صلہ مل گیا ان کو جنت کا، وہ جنت لے لی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اگر اللہ کے لیے کرو گے نا، اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی کر دے گا. اتنی عزت دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہی وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا اے علی میں اولاد آدم کا سردار ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی، کہا عرب کے سردار کو بلاؤ. کہا اللہ کے نبی عرب کے سردار تو آپ ہیں، کس کو بلانا ہے؟ کہا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی عزت دی، اتنا پیار، اتنی محبت. اللہ اکبر. جب حضرت فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی تھی تب کیا کہا تھا فاطمہ، اگر تم ایسے ہی رہتی تو میں نے تمہارا جنازہ نہیں تھا پڑھانا. فاطمہ کبھی علی کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ علی وہ پھول ہے جس کو میں پانی لگاتا رہتا ہوں. اور کیا کہا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ اس سے پیار کرے گا. اور پھر کیا کہا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. جو اللہ سے بغض رکھے گا اس کی تو دنیا آخرت برباد ہوگی. وہ انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ دین والا ہی نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض ہے. ہاں عزت اتنی دے جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی رسول اللہ نے دی ہے. حضرت علی کو اللہ کے برابر نہ کرے، وہ نبی کا صحابی ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے. اتنی ہی شان دے جتنی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. آپ نے دعا کی تھی، کہا تھا اللہ، ہائے کتنا پیار تھا، کہا اللہ علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمی میں گرمی نہ لگے، سردی میں سردی نہ لگے. اتنا پیار، اتنی محبت. کہا اللہ ان کو گرمی میں گرمی نہ لگے. اور حضرت علی کو کبھی گرمی میں گرمی نہیں لگی تھی، کبھی سردی میں سردی نہیں لگتی تھی. اتنا پیار تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے 6 ماہ بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل دیا تھا. انہوں نے کہا تھا، وصیت کی تھی. جنازے کا ٹائم آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ پڑھاؤ جنازہ. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھانا. کہا کیوں نہیں پڑھانا؟ کہا ابو بکر جی جہاں آپ موجود ہو وہاں میں جائے نماز پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی آخری زندگی میں نمازیں پڑھائی تھی. آپ موجود ہیں، جنازہ آپ ہی پڑھائیں. میں جائے نماز پہ میں امامت نہیں کروا سکتا، امامت آپ کروائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی. اکثر لوگ نا، یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اچھا نہیں کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اچھا نہیں کیا تھا. دیکھیے ذرا، خود کہہ رہے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھائیں. اگر ان کے اندر کوئی لڑائی ہوتی تو ایسا ہوتا کچھ؟ ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ ساری آج کی باتیں ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی. جب انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کا بیٹا ہوا. لوگوں نے پوچھا نام کیا رکھنا؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے نام پہ. دوسرا بیٹا ہوا، اب کیا رکھنا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا بیٹا ہوا، اب کیا رکھنا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. چوتھا بیٹا ہوا، عثمان غنی نام رکھا. پانچواں بیٹا ہوا، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا. پوچھنے والے نے پوچھا چچا بعد میں، خاندان بعد میں، اور 2 صحابہ پہلے؟ کہا میں ان لوگوں کو پیچھے کیسے کر دوں جن کو اللہ کا نبی آگے کرتا گیا ہے. یعنی اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بعد میں رکھا.
ان کا نام پہلے رکھا. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، ان کے جب بچے ہوئے انہوں نے بھی نام یہی رکھے ہیں. اور یقین کریں کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا اس کے اندر سب سے پہلے یہ عمر، یہ ابو بکر جو کہ علی کے بیٹے تھے، یہی شہید ہوئے تھے. ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کے رضی اللہ تعالیٰ یہی بچوں کے نام رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں بہت اچھا وقت گزارا، بہت خیال رکھتے تھے لوگوں کا، لیکن ان کی خلافت میں بڑی پریشانی آئی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جاؤ ایک کام کر کے آؤ. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا جتنی قبریں بلند ہے نا، زمین سے بلند ہے، ساری کی ساری توڑ آؤ. مانتے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے زیادہ ہے، لیکن کیا ان کی یہ حدیث ہمیں یاد ہے کہ آقا نے ان کو بھیجا اور انہوں نے جتنی قبریں تھی ساری کی ساری توڑ دی، اونچی قبریں جتنی تھی زمین کے ساتھ ملا دی. کبھی آپ جنت البقیع دیکھیں، وہاں پہ قبر صرف 1 ہاتھ اونچی ہوتی ہے، صرف 1 ہاتھ، ادروائز زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے. یہ جو اونچی قبریں، بلند قبریں، یا قبرستان میں جا کے جو بیٹھنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا نہیں تھا. لاسٹ میں جب آپ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے کہا تھا اعلان کر دو علی، ابو بکر جاؤ، علی جاؤ اعلان کر دو. آقا جی کیا اعلان کرنا؟ کہا نہ کوئی بلند قبر ہے، نہ کوئی برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرے، کیونکہ وہ لوگ برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری قبریں توڑ دی تھی. اگر ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، ان کی زندگی اپنائیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علی علی کرتے اندر آتے ہیں، علی علی کرتے باہر جاتے ہیں. پیار سے محبت سے بلائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. خلافت کرتے رہے ہیں وہ کافی دیر تک، ان کی خلافت رہی ہے. ان کی خلافت کے اندر یہ جو خارجی لوگ تھے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اٹھ کھڑے تھے بہت زیادہ. انہوں نے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، وہ خلیفہ بنے، ہم نے ان کو خلیفہ بنانا ہے، یہ وہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے نکلے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا زخم آیا، اور عمر بن عاص اس دن مسجد میں آئے نہیں، ان کی جگہ پہ کسی اور نے نماز پڑھائی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ خارجی تھے، ان کا جو جس نے شہید کرنا چاہا ان کو، اس کا نام تھا ابن ملجم، اور وہ خارجی تھا، اس نے ان کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، 40 ہجری تھی، فجر کا وقت تھا، اس نے پے در پے اس کو وار کر کے حضرت علی کو گرا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، لوگ دوڑے ہیں، انہوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جعدہ بن حبیب نے نماز مکمل کروائی. نماز کے بعد ان کو بٹھایا گیا، لوگوں کو ہدایت دی، فرمائی کہ اگر میرے زخم کا صدمہ، یعنی میں اگر میں مطلب کہ شہید ہوں تو پھر میرا اس سے بدلہ لینا، اگر میں مطلب کہ زندہ رہوں گا تو پھر میں خود ہی دیکھوں گا کیا ہوا. لیکن وہ خنجر جو اس نے مارے تھے نا، وہ زہر الوداع تھا، اس نے بار بار مارا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. پھر انہوں نے حضرت امام حسن اور حسین اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو سمجھایا، وصیتیں کی کہ آپ نے میرے بعد کیسے رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے. سارا سمجھانے کے بعد پھر یہ دنیا سے زخمی ہو کے 30 دن شہید ہو گئے. 21 رمضان تھا جب یہ شہید ہوئے، 40 ہجری تھی، اور ان کی جو عمر تھی وہ بھی 63 سال کی تھی. پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، اور اس طرح ان کو بھی بقیع غرقد کے اندر، کوفہ کے اندر جو ہے وہ دفنا دیا گیا. انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ 63 سال کی تھی. اور ان کے جو بچے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے بعد بھی کتنی شادیاں کی تھی، ان کی زندگی میں آپ کو پتہ نہیں کی تھی، لیکن ان کے بعد کی تھی. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادیوں میں سے زینب، ام کلثوم، اور اس طرح مطلب کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بطن سے تھی، ان سے محمد بن علی تھے، یا محمد بن حنفیہ جو تھے، اور بھی بہت سارے بچے تھے جو کہ آپ نے پڑھا ہے. کافی ماشاءاللہ سے ان کی اولادیں تھیں. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے.
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔